بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم پڑھ رہے تھے علماء و مفکرین. ٹھیک ہے، اور علماء مفکرین ان مایاناز شخصیات کو کہا جاتا ہے جنہوں نے اسلامی علوم کی بے مثال خدمت کی ہے. ہم نے سبق کی ریڈنگ کر لی ہے. ٹھیک ہے، اس میں ہم نے 3 شخصیات کے بارے میں پڑھا. تو انشاءاللہ اب جو ہے وہ ہم کریں گے مشق. مشق میں سب سے پہلا جو سوال ہے وہ ہے درست جواب کا انتخاب کریں. تو سب سے پہلے ہے کہ حضرت امام جعفر علیہ السلام کا لقب تھا صادق. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ کے جو ہیں وہ استاد تھے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام. اور حضرت امام ابو حنیفہ کا جو ہے وہ اصل نام کیا ہے؟ تو وہ ہے نعمان بن ثابت. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں تابعی، اور جو ہے وہ حضرت امام مالک کا لقب ہے امام مدینہ کہا جاتا تھا انہیں. سوال نمبر 2 ہے خالی جگہ پر کریں. تو سب سے پہلی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام منسوب فقی مسلک جو تھی وہ فقہ جعفریہ تھی، اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے والد کا نام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام تھا، اور حضرت امام ابو حنیفہ جو تھے وہ 8 ہجری میں کوفہ میں پیدا ہوئے، اور حضرت امام ابو حنیفہ کا جو ہے وہ فقہ اور حدیث میں امامت کا درجہ رکھتے تھے. اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب جو تصنیف تھی اس کا نام تھا موطا امام مالک. ٹھیک ہے، تو آگے ہے سوال نمبر 3 کے مختصر جواب دیں. علماء و مفکرین کن ہستیوں کو کہا جاتا ہے؟ سب سے پہلا ہمارا سوال ہے، اس کا آنسر یہاں سے ہوگا کہ علماء و مفکرین ان مایہ ناز شخصیات کو کہا جاتا ہے جنہوں نے اسلامی علوم کی بے مثال خدمت کی، ان علوم کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا اور انہیں حفاظت سے آنے والی نسلوں تک پہنچایا. سوال نمبر 2 ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے دادا کا کیا نام تھا؟ تو وہ میں نے یہیں پہ لکھ دیا ہے کہ آپ لکھیں گے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے دادا کا نام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ہے. نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام کیا ہے؟ تو اس کا آنسر یہاں سے ہوگا، یہ جو ٹاپک ہے حضرت امام ابو حنیفہ کا، تو یہاں پہ آپ لکھیں گے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام جو ہے وہ اصل نام نعمان بن ثابت ہے. چوتھا سوال ہے شارٹ کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک استاد محترم کا نام لکھیں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ کی تعلیم عظیم محدث اور عالم حماد بن ابی سلیمان رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی. لاسٹ جو ہے وہ ہمارا شارٹ کوسچن ہے کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کیا خواہش تھی؟ تو یہاں سے آنسر سٹارٹ ہوگا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش تھی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال جو ہے وہ مدینہ منورہ میں ہی ہو. سوال نمبر 4 جو ہے وہ تفصیلی جواب دیں. سب سے پہلے سوال ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا تعارف پیش کیجیے. تو آپ نے ٹاپک حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام یہاں سے اپنا فرسٹ لانگ جو ہے وہ سٹارٹ کرنا ہے، یہاں سے لے کر تو آپ نے یہاں تک یہ 2 چھوٹے چھوٹے پیراگراف ہیں یہ آپ نے لکھنے ہیں. سوال نمبر 2 ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر نوٹ لکھیں. تو ٹاپک جو ہے ہمارا حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے اور پورا، کیونکہ انہوں نے نوٹ کہا ہے، اس میں یہ نہیں کہا کہ ان کی تعارف لکھیں یا اس کے علاوہ کچھ، تو انہوں نے پورا نوٹ کہا ہے تو یہ پورا ٹاپک ہم لکھیں گے. حضرت امام مالک کا تعارف پیش کیجیے. تو ہمارے پاس ٹاپک ہے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے صرف یہاں پہ تعارف پوچھا گیا ہے، تو یہ جو پہلے 2 چھوٹے پیراگراف ہیں یہ ہم لکھیں گے تیسرے لانگ کوسچن میں. ہمارا ٹاپک علماء و مفکرین کمپلیٹ ہو گیا ہے. ہم نے یہاں پہ 3 شخصیات کے بارے میں اور ان کے حالات زندگی کے بارے میں جانا. ٹھیک ہے،
کہ انہوں نے کس طرح دین کی خدمت کی، اور مشق جو ہے وہ اس میں MCQs فل ان دی بلینکس شارٹ کوسچن لانگ کوسچن کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ جو نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے فاتحین وہ ہوگا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔